अस्सलाम वालेकुम जी, सपहर बखैर। लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। ताख़ीर ज़ाहिर है अभी लोग की इसलिए है, आज के वो तमाशा जो कुछ होता रहा वहाँ अदालती थिएटर इस्लामाबाद में, एक तूफ़ान बदतमीज़ी। इमरान खान एक मरतबा फिर से इस्लामाबाद पे हमला आवर था, अदालती निज़ाम पे हमला आवर था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट की एक पूरी सपोर्ट के साथ इस्लामाबाद पे हमले हुए। वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने पर इजाज़त मिली। आपको याद होगा जिस वक्त वफाकी हुकूमत ने वो लगाए थे, रुकावटें हटानी पड़ी और ये लोग आए और उन्होंने दरख्त जला दी और शहर में एक फसाद बर्पा कर दिया। तो जिसके ये माहिर है, तो आज भी उसी तरह का एक तमाशा वहां चलता रहा। इस पर बात करते हैं। और क्या ये वाकई खतरनाक भी है? सवाल मतलब आता है ना कि ये देखकर टेरराइज हो जाता बंदा, ओह ये तो आ गए हैं, छा गए हैं। कुछ नहीं है इसके अंदर। ये करते हैं बात इस पे। अच्छा, दूसरा ये कि मरीम नवाज साहिबा ने की जो कल की साहिवाल की स्पीच है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है, बहुत अहम है। और वो क्यों है उस पर बात करते हैं। और इसके साथ ही मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये जो कहा जाता है ना कि इमरान खान फाशिस्ट है या पीटीआई फाशिस्ट, ये फाशिस्ट नहीं है। फाशिज्म एक बाकायदा, एक संजीदा, जिसे कहना चाहिए नजरिया है, एक निज़ाम का नाम है फाशिज्म। बिल्कुल ये नाकाम हो चुका है, काबिल नफरत निज़ाम है, लेकिन एक प्रॉपर निज़ाम है। और ये इटली में रहा है और अभी तक ये इटली में ख़त्म नहीं हुआ, ये लोग अभी तक मौजूद हैं। और वो जो फाशिस्ट हैं, उनसे अगर आप ये कहें ना कि हम अपने मुल्क में इमरान खान को फाशिस्ट कहते हैं या पीटीआई को फाशिज्म कहते हैं या फाशिज्म की तहरीक कहते हैं, तो वो अपनी तौहीन पर बिलबिला उठेंगे। फाशिज्म जो होता है, ये समझ लीजिए, मैं आपसे अपनी क्लासिक टर्म्स में टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूं कि जो फाशिज्म है बुनियादी तौर पे ये एक ऐसा निज़ाम है रियासत को चलाने का, जैसे एक कम्युनिज्म एक निज़ाम हुआ करता था, चीन में अब भी अपनी बदली शक्ल के साथ है, डेमोक्रेसी एक निज़ाम है, बादशाहत एक निज़ाम है। तो फाशिज्म जो है बुनियादी तौर पे ये असल में रियासत और उसके निज़ाम को किसी भी फर्द के ऊपर मुकम्मल हाकमियत देने का नाम है। यानी आप जिस रियासत में रहते हैं, आपका कोई हक नहीं है, किसी तरह का कोई राइट, सारे हकूक रियासत के हैं और निज़ाम के हैं। वो ये कहते हैं कि एक रियासत एक दरख्त की तरह होती है और जो उसके जो इदारे हैं वो उस दरख्त की शाखें हैं, और जो अफराद हैं वो उन शाखों पर खिलने वाले पत्ते और फूल हैं, उनमें कांटे भी होते हैं। मतलब उस तरह से वो फाशिज्म की मिसाल देते हैं। और वो रियासत को गोया यानी रियासत से सिर्फ मोहब्बत नहीं करते फाशिज्म में, तो बल्कि आप यूं कहिए कि वो इबादत करते हैं उस निज़ाम की, यहां तक चले जाते हैं। रियासत एक ईमान का हिस्सा बन जाती है। फाशिज्म, अगर एक फाशिस्ट को बताएं कि उसका लीडर जो है वो गढ़ी चोर है, वो तो अपना रियासत के हुक्मरान को सऊदीया ने वो घड़ी दी, घड़ी बेच के खा गया, या यूएई वालों ने, कतर वालों ने वो जेवर दिया, उसकी बीवी बेच के खा गई, तो जो फाशिस्ट होंगे वो तो आके गर्दनें उड़ा देंगे, गोलियां मार देंगे कि तुमने हमारी रियासत को बदनाम कर दिया। उनके नजदीक ये तौहीन इस्लाम जैसी कुछ चीज हो जाएगी। उनका रद्द अमल फिर वो होगा फाशिस्टों का, वो तो अपने लीडर को मार देंगे। यानी ये वो नहीं है पीटीआई फाशिज्म या फासी, ये तो रंगबाज टोला है। ये बिल्कुल ही रंगबाज है। ना ये फाशिस्ट है, ना ये कोई जमहूरी है, ना ये डिक्टेटर है, ये तो रंगबाज है। ये गुंडागर्दी करने वाले जो गली के लड़के लुड़के होते हैं, ये वो चीज है। ये मेंटालिटी भी सारी वही है। अच्छा, अब आगे आए, देखिए ये जो डिवीजन, डीप डिवीजन पूरे सोसाइटी में है, वही अब जुडिशरी में है। और जुडिशरी में एक तो जर्मन जजेस हैं, दूसरे हैं टट्टू इनकलाबी। मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं, टट्टू इनकलाबी, सिफारशी टट्टू जो होते हैं, ये कभी इनकलाबी नहीं हो सकते, इनको कभी इजाजत नहीं मिलती। जैसा कि अब आप देख लेंगे, नहीं ये तिल मिलाएंगे, बिल मिलाएंगे, गड़बड़ करेंगे, लेकिन एक हद से ज्यादा ये इनकी हिम्मत नहीं होती। ये चोर है पीछे से। अच्छा, ये जो डिवीजन, ये जो आप देख रहे हैं गुंडागर्दी और दहशत, और ये स्क्रीन पर डरा देना लोगों को असला प्रदान, इसके अंदर ये जो लोग हैं, पूरा तबका, वो मतलब है कुछ तिजारत है, वो कोई रियल एस्टेट माफिया है, या वो कोई अदालत में बैठा है। इमरानी ये जो माफिया है, बंदियाली इनकलाब वाला, इमरानी बंदियाली इनकलाब वाले लोग जो हैं, इनको अगर आप इनसे गुफ्तगू करेंगे तो आपको आखिरी नतीजे इस पे पहुंचेंगे कि ये जब हर दलील इनके पास खत्म हो जाएगी, ये फिर क्या करेंगे कि ये इनकी जो आखिरी बात होती है, जैसे कहते हैं मैं ना मानूं, वो ये होती है कि इसका इमरान जो कुछ भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि नवाज शरीफ को इजाजत दी जाए या पीपल्स पार्टी आ जाए। ये होती है इनकी आखिरी दलील, नहीं ये हुज्जत है बेसिकली। ये उस जहालत की वजह एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अब ये हुब्बे इमरान नहीं है, ये इमरान खान की मोहब्बत नहीं है। जेलें जितनी भर गई हैं, जितने लोग गिरफ्तारियां देने के लिए जेल में गए थे, सब जानते हैं।
یہ بغض نواز شریف ہے. یعنی پاکستان کی سیاست آج بھی وہی ہے, اینٹی نواز یا پرو نواز. شخصیت وہی ہے نواز شریف کی جس کے ارد گرد یہ گھوم رہا ہے سارا کچھ. اب اتنے سال ہر سال کا پروپیگنڈا جو اینٹی بھٹو خاندان اور اینٹی شریف خاندان ہوا ہے, ظاہر ہے اس نے ہٹ تو کیا ہے نا. یہ وہ رد عمل ہے جو عمران خان کے ساتھ لوگ اس حد تک جو بیٹھے ہیں آج تک, وہ اس نفرت کی وجہ سے اس کا ساتھ دے رہے ہیں. اچھا, نفرت کیا کوئی مالی نفرت, اوکے, لیکن نفرت جو ہے یہ کیا کوئی اسٹریٹجی ہوتی ہے؟ نفرت سے آپ کوئی یعنی کیا کریں گے؟ خارجہ پالیسی بنائیں گے, معیشت چلائیں گے, کیا کریں گے؟ نفرت تو ایک بڑا منفی, یعنی دیکھیے, یا تو آپ آئین کسی اصول ضابطے کے تحت چلیں گے یا دلی جذبات کے تحت چلیں گے. ہمارے ہاں دلی جذبات کے تحت, دلی جذبات اور لالچ دو ہی چیزیں ہیں, اس کے تحت جو فیصلے آج تک کیے گئے ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کوئی باز نہیں آ رہا. آج انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ اور ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف, اچھا اب ڈیفنس منسٹر پاکستان میں اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے, دنیا کو معلوم ہے, لیکن پھر بھی اس پوسٹ کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے. اچھا, وزیر دفاع آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ ہجوم جو عمران خان لے کر آیا تھا اس میں اسلحے والے لوگ تھے, اور اگر ہم عمران خان کو گرفتار کر لیتے تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے. ریکارڈ پر آ کر یہ بات کہنا ڈیوسٹیٹنگ ہے, ڈیزاسٹر ہے. منسٹر ڈیفنس یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے گرفتار نہیں کیا ایک بلوائی کو, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ لوگ تھے جو اسلحہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے. یہ جو باتیں ہیں نا, یہ والی, یا پھر یہ کہ انٹیریئر منسٹر کا آ کے گویا ایک افسوس کا اظہار کر دینا, بے بسی کا اظہار کر دینا, یہ وہ باتیں ہیں جو واشنگٹن میں بھی دیکھی جاتی ہیں, دلی میں بھی دیکھی جاتی ہیں, ریاض میں بھی دیکھی جاتی ہیں, ابو دھابی میں بھی دیکھی جاتی ہیں, بیجنگ میں بھی دیکھی جاتی ہیں, ماسکو میں بھی دیکھی جاتی ہیں, کابل میں بھی دیکھی جاتی ہیں. یہ جو اعتراف ہے نا, یہ دو حضرات کا, یعنی انٹیریئر منسٹر اور ڈیفنس منسٹری کا اس طرح سے آ کے مان جانا, دس از ناٹ گڈ سائن. اچھا, اب اس کی ریالٹی پہ آ جائیں. خود سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ایک آفیسر ہیں, عمران خان ان کا نام بڑا لیتا ہے, ان کے جذبات مجھ تک پہنچے تو ان کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ مجھے آپ حکم کریں, مطلب ہے اوپر سے مطلب ہے کلیئرنس مل جائے تو میں 1 مہینے میں سب کو سارٹ آؤٹ کر دوں گا. ریاست کی طاقت تو یہ ہے, ٹھیک ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام لوگ جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس وجہ سے نہیں, اس وجہ سے ہم سپورٹ کریں عمران خان کو کہ نواز شریف نہ آئے یا بھٹو خاندان نہ آئے, مریم نواز نہ آئے, مجھے آپ سے بہت افسوس ہے. اس لیے افسوس ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیجئے, غنڈہ گردی سے تو آپ نہیں روک سکتے نواز شریف کو, وہ نہیں روکے گا. غنڈہ گردی کر کے یا جتھے لا کے یا اسلحے دکھا کے آپ مریم نواز کو ڈرانا چاہیں گے, نہیں ڈرتے, اس کام سے تو نہیں ڈرتے. بلکہ مریم نواز نے کل آ کے ایک سٹاپ لگایا ہے اپنی تقریر کے ذریعے, اس نے بتایا ہے کہ انف از انف. اور میں پہلے بھی جیسے گزارش کر چکا ہوں کہ اس موقع پر آ کے یہ کہنا, یہ اس میں بھی کافی نشانی ہے عقل والوں کے لیے کہ یہ بلا وجہ, اچھا, جس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ نے پریویل کرنا ہے. اگر یہ مسلح جتھوں کے آگے اس طرح ہم اپنا یہ تاثر دیں گے تو پھر بھائی دنیا کے دوسرے ملک ہیں, انہوں کو اپنی خیر تو چاہیے نا, تو وہ پھر اپنے مفاد, اپنے لیے, ان کی بھی نظریں بھی ٹھیک ہے سیدھی نیوکلیر کی طرف جائیں گی. اچھا, اوپر سے اپنا مصیبت ہماری یہ ہے کہ ہمارا کھلاڑی ہو, ہمارا اداکار ہو, ہمارا صحافی ہو, ہمارا سیاستدان ہو, سول ہو, فوجی ہو, اس نے ایک ہی چیز ہمیشہ ہر تقریر میں یا گفتگو میں پاکستان کے اندر یا باہر کہنی ہوتی ہے, دہرانی ہوتی ہے کہ ایٹم بم, ایٹم بم, ایٹم بم, ایٹم. آئی انڈرسٹینڈ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس فخر کرنے کے لیے دوسری کوئی چیز ہی نہیں ہے. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ دیکھیں, وہ فرانس کا صدر ہو, وہ امریکہ کا صدر ہو, وہ برطانیہ کا وزیر اعظم ہو, وہ بھارت کا وزیر اعظم ہو, وہ چائنا کا پریزیڈنٹ ہو, یا غیر دوسرا اسرائیل ہے وہاں پہ دیکھ لے ان کا پرائم منسٹر ہو, وہ کبھی اپنے ایٹم بم پہ اس طرح بڑھ کے نہیں لگاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اپنے فخر کرنے کے لیے, پرائڈ کے لیے دوسری بہت سی چیزیں ہیں. ان کی اکانومی ہے, ان کی پراسپیرٹی ہے, ان کی ملٹی نیشنلز ہیں, ان کا ٹریڈ کا والیوم ہے, ان کی اکانومی کا والیوم ہے, ان کی ایجوکیشن میں کنٹریبیوشن ہے, ان کے مطلب دیکھیں نا ان کے مسائل کیا ہیں. تو وہ وہاں پہ اولمپکس میں, مطلب گیمز میں, ہر جگہ وہ ان کے پاس فخر کرنے کی چیزیں. اپنے پاس ہے چونکہ کچھ نہیں تو لے دے کے ایٹم بم. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ دنیا بھی اب ہمیں پاکستان کا نام آتا ہے تو, حالانکہ فرانس کا مطلب نام آئے گا, ایٹم بم کسی کے ذہن میں نہیں آتا. انگلینڈ کا نام آئے گا, ایٹم بم انگلینڈ کا کسی کے ذہن میں نہیں آتا, کوئی تصور ہی نہیں ہے. پاکستان کے نام کے ساتھ ایٹم بم, اور پھر پرولیفریشن, پیچھے تقدیر خان والا اسکینڈل, اور ساتھ میں ٹیررزم.
اب اس کے ساتھ یہ جو میلٹ ڈاؤن ہوتی ہوئی دکھائی ہوئی بار بار مناظر آتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا لال مسجد کا واقعہ ہو یا اس کے بعد کے ہنگامے ہوں، دھرنے ہوں 2014 کے، وہ ایک بالکل لالسنس تھی. پھر اس کے بعد یہ عمران خان نے ہی جو اٹیک، وہ ایک لالسنس ہے. آج ایک اور لالسنس. یہ بار بار جو مناظر آتے ہیں نا، بار بار، وہ پھر مجبور کریں گے باقی طاقتوں کو. فطری بات ہے، انہیں اپنے قوم کی زندگی بچانی ہے، لوگوں کو زندگی بچانی ہے. تو وہ یہ چیز البتہ اگر کوئی ہم خود ہی انوائٹ کریں دنیا کا تو پھر کریں گے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ دنیا ہمارے خلاف سازش کرتی ہے. میں ویلاگ اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہو، بلاول بھٹو وہاں، انہوں نے بھی جنازے اٹھائے ہیں، پھانسیاں دیکھی ہیں، قتل دیکھے ہیں، دہشت گردی صحیح ہے، جلا وطنی بھگتی ہے. شریف خاندان ہو، یہاں نواز شریف اکیلے نے، وہاں تو ایک نسل ہے نا، ذوالفقار علی بھٹو، بینظیر بھٹو، اب بلاول ہے، پھر آصف زرداری جیلیں کاٹی. یہاں جو مین ہے وہ ایک آدمی ہے، نواز شریف. وہ ایک آدمی اس کو 3 مرتبہ اس کے ساتھ زیادتی کر کے، انفیئر ڈی ریل کر کے کانسٹیٹیوشن، اس کو ڈرانے کی، دھمکانے کی ہر ممکن کوشش کر بیٹھی ہے پوری کی پوری ریاست. 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ. اور اس کے پھر یہ بغض نواز شریف میں 5th جنریشن وار، اور یہ سارا کا سارا پی ٹی آئی کا عذاب جو اب ان کے اپنے گلے پڑ گیا. یہ دھمکیوں سے نواز شریف نہیں رکے گا، اور نہ ہی اس کے اقتدار کو، آتے ہوئے اقتدار کو ان چیزوں سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ہی مریم نواز کو ان چیزوں سے کوئی فرق پڑتا ہے. یہ تماشے ہیں، یہ بلوے ہیں، اور ان کو کنٹرول کرنے کی طاقت بالکل موجود ہے. ہاں، اب اس کو اچیو کرنے کے لیے جو بیچ میں آئے گا وہ ٹربل ضرور کریٹ کر سکتا ہے، ڈیلے کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ روک لے گا، آئی ایم سوری سر. اس کے لیے پھر آپ ماضی سے رجوع کر لیں. وہاں پہ آپ کو غلام اسحاق خان سے لے کے، فاروق لغاری سے لے کے، سجاد علی شاہ سے لے کے، اور اللہ جانے کتنے کتنے آئے، کتنے گئے، پرویز مشرف سے لے کے، اور پھر اس کے بعد یہ ابھی ریسنٹلی باجوہ سے لے کے، بڑے لوگ آپ کو گواہی دے دیں گے کہ یہ بیکار کی کوشش ہے. وہ ڈرے گا نہیں، اور انشاءاللہ پاکستان سٹیبل بھی ہوگا، مستحکم بھی ہوگا، آگے بھی بڑھے گا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، اس کے تمام ہمسائوں کو، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.